زندگی کا سفر بعض دفعہ اتنا مشکل لگتا ہے کہ انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ موت کا تھکا دینے والا سفر کیسا ہوگا۔ زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنز انسان کو کیوں تھکاتے ہیں؟ اس کی وجہ اس کی اپنی پیدا کردہ مشکلات ہیں یا زندگی میں آنے والے وہ مشکل لمحے ہیں جن کو گزارنا مشکل ہوتا ہے، جو زندگی میں اسے پل پل توڑتے ہیں۔ زندگی سے موت تک کا سفر بہت ہی مشکل ہے۔ کئی لوگ اتنے بلیسڈ ہوتے ہیں کہ ہنستے مسکراتے زندگی گزارتے ہیں، لیکن میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ ہم سب ہی بلیسڈ ہیں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ کیسے؟ ہم نے تو یہ مشکلات جھیلیں۔ سوچیں تو اللہ کی رحمت سب کے لیے عام ہے۔ ہم نے صرف اس رحمت میں شکر ادا کرنا سیکھنا ہے، تب زندگی کا سفر آسان ہوگا۔ ایک وقت نہ سمجھی کا انسان کی زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے جب انسان یہی سوچتا ہے کہ دنیا سے یہی لوگ تھے جنہوں نے جانا تھا۔ نہ سمجھی کے دور کی بات کر رہی، لیکن جیسے جیسے آپ شعور کی سیڑھیاں طے کرتے ہیں تو یقین کامل ہوتا ہے کہ ہر ذی نفس روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب یہ ذائقہ کیسا ہے؟ اس کا انحصار ہمارے وہ اعمال کریں گے جو دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے کیے۔ لوگوں کے ساتھ سلوک، اپنے ارد گرد رہنے والوں کے ساتھ ہمارا رویہ، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ماں باپ کے ساتھ سلوک۔ یہ تمام چیزیں ہمارا اگلی دنیا میں مقام طے کریں گی۔ بعض دفعہ یہ سوچ کر ہی روح کانپ اٹھتی ہے کہ اللہ کے سامنے کس منہ سے کھڑے ہوں گے۔ یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، ہم تو سب کچھ بھولے بیٹھے ہیں، لیکن ہمارا زندگی کا ایک ایک لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے کہ ہم زندگی کو کس طرح گزار رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بیش بہا نعمتوں سے نوازا۔ اگر سوچیں اور غور کریں، ہم تو اس کا شکر ادا کرنا اگر شروع کریں تو شاید یہ زندگی کم پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم اور بہت کریم ہے۔ ہمارے مرتبے، ہمارے پیشے، ہماری دولت، ہمارا دنیا میں اسٹیچر، یہ سب ہمیں دنیا میں تو ضرور فائدہ دے رہا ہے۔ ہم ان سہولتوں سے ہر طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور بڑی خوشحال زندگی گزارتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اگلی دنیا میں جو کہ پرماننٹ ہے اور جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، ہمارے اعمال ہی ہمارے کام آئیں گے؟ سب سے پہلے تو ہم اپنی زندگی میں آدھے سے زیادہ غم دوسروں سے غلط توقعات وابستہ کر کے خریدتے ہیں۔ کسی سے توقع رکھنا غلط نہیں ہے، ہم انسان ہیں اور زندگی میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے توقعات ضرور وابستہ ہوتی ہیں، لیکن جب ہم ٹوٹتے ہیں تو پھر ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اتنی نعمتوں سے نوازا انہیں ہم کیوں پس پردہ رکھ دیتے ہیں اور یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو بہت غلط ہو گیا۔ کس قدر مشکل ہے یہ زندگی کا سفر۔ اللہ نے مرنا حرام کیا اور لوگوں نے جینا۔ اور میں آپ کو بتاؤں زندگی اصل میں ہے کیا؟ جو میں نے زندگی سے سیکھا اور میں نے سمجھا، زندگی ایک سفر ہے اللہ سے اللہ تک۔ کوئی سفر لا حاصل نہیں ہوتا۔ منزل نہ بھی ملے، راستے آپ کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیے، کیونکہ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایک پروسیس کے ساتھ پیدا کی۔ حالانکہ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا، اگر وہ چاہتے تو فوراً ہر چیز عمل میں آ جاتی، لیکن پروسیس کا مقصد تھا انسان کو سکھانا کہ وہ صبر و تحمل کے ساتھ چلے۔ آپ زندگی میں غور کیجئے، قبر کی تنہائی سے پہلے اللہ ہمیں زندگی میں بھی کئی بار تنہا کرتے ہیں۔
تاکہ ہم اپنا خالق سے تعلق مضبوط کر لیں۔ زندگی کو مشکل بنانے والے ہم خود ہیں۔ لوگوں سے حد سے زیادہ توقعات ہمیں ہمیشہ پریشان کرتی ہیں۔ پھر ہم دکھی ہوتے ہیں اور روتے ہوئے بھی کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو۔ یاد رکھیں، دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، لیکن اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہے۔ سورہ رحمان کو ترجمے سے اگر پڑھیں، اللہ نے انسانوں پر اتنے احسانات کی بارش کی جس کو شمار کرنا ممکن ہی نہیں۔ جن کے ہاتھ میں قرآن ہو اور زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، وہ دل کبھی بھی بے سکون نہیں ہو سکتے۔ زندگی سے موت تک کا سفر لکھتے ہوئے کئی بار قلم رکا، آنسو پلکوں پر ٹھہرے کہ زندگی کا جو فلسفہ قرآن نے دیا، اگر اس کے تحت زندگی گزاریں تو ممکن ہی نہیں کہ بے سکون ہو۔ صبر مانگنا اور کرنا دو الگ چیزیں ہیں۔ اگر صبر کی رمز کو سمجھ جائیں تو اللہ کی طرف سے نوازشات اور رحمتوں کی وہ بارش ہوگی جس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ تو اتنا کریم ہے کہ بندے کو زندگی میں کن کن مصائب سے نکالتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ موت ایک جہان سے دوسرے جہان کی منتقلی کا سفر ہے۔ دیکھیں، زندگی میں ہم کسی بھی ایونٹ پر جانا ہو تو اس کے لیے پہلے سے تیاری کرتے ہیں۔ کون سے کپڑے پہننا ہے، کون سی جویلری کا استعمال کرنا ہے، اس کے ساتھ میچنگ کیسی ہونی چاہیے، کون سے جوتے لینے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ ہم محفل میں سب سے الگ، سب سے منفرد لگیں۔ تو پھر یہ تو وہ سفر ہے جس میں ہماری ساری زندگی کے اعمال ہمارے سامنے رکھے جائیں گے۔ اس کی تو تیاری زیادہ سخت اور ضروری ہے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ جب وہ اپنی محبت کو 70 ماؤں کی محبت سے تشبیہ دیتے ہیں تو سوچیں ان کی محبت کا کیا عالم ہوگا۔ زندگی میں ہم کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا جتن کرتے ہیں، اس کی پسند میں خود کو ڈھالتے ہیں، ہر اس کام کو کرتے ہوئے خیال کرتے ہیں کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو پھر یہی سب کچھ اللہ کے لیے بھی تو کرنا ہے، اس سفر کے لیے بھی خود کو تیار کرنا ہے، جہاں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، جہاں بے چینی کی کیفیت میں نہ ہوں۔ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو تب بھی اس کی رحمت کا سمندر ہوگا۔ کیا یہ بات دل کی تسلی کو کافی نہیں جو اللہ نے خود فرمائی کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے؟ اگلے سفر کی تیاری تو کرنی ہے، اور یقیناً اس بنیادوں پر کرنی ہے جو ہمیں سرخرو کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اللہ سے بہت دعائیں مانگی۔ اب ہم نے اپنے اس سفر کو کیسا بنانا ہے، یہ ہم سب پر منحصر ہے۔ موت کی تلخی، اس کی سختی سے کیسے بچنا ہے، اللہ کے ذکر سے زبان کو تر رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، لوگوں سے حسن سلوک، ماں باپ کی خدمت، یہ سب وہ اعمال ہیں جو ہمارا مقام طے کریں گے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام رکن خالصتاً اللہ کے لیے ہیں، اور اس کا اپنا کوانٹم ہے۔ اس نے ان تمام کو کس پیمانے پر پرکھنا ہے۔ مجھے یا آپ کو اللہ نے قطعاً یہ حق نہیں دیا کہ ہم یہ طے کریں کہ فلاں کے اعمال یہ ہیں تو اس کا مقام یہ ہوگا۔ خود کو سطحی باتوں سے نکالیے۔ جب آپ دنیا کی محبت کو دل سے نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں میں دنیا ڈال دیں گے۔ تو زندگی سے موت تک کا سفر طے کرنے کے لیے بہت سے نشیب و فراز سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہوئے یہ مراحل طے کرتے ہیں۔ حقیقت سے نظریں چرا کر نہیں، اس کو تسلیم کر کے زندگی گزارنا سیکھیے۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے۔ اس کا ہر انداز خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اس سے اس کی رحمت اور فضل مانگیں، ہدایت مانگیں،
وہ نوازنے پر قادر ہے اور بندے کے گمان سے بھی زیادہ نوازتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اللہ کو خط لکھا؟ نہیں تو لکھیے، ایک ایسے وقت میں لکھیے جب آپ بے بس اور ٹوٹے ہوں، اس سے اپنی ساری کیفیات بیان کیجیے۔ بے شک کہ وہ سب جانتا ہے۔ ادھورے خواب بتائیں، وہ خواہشات جو پوری نہیں ہو سکیں، کبھی جو آپ کھل کر مسکرا نہ سکے، کبھی جو وہ آنسو جو آپ کے دل پر گرے اور آپ آنکھوں سے بہا نہ سکے، کبھی وہ دکھ جو آپ کو اندر ہی اندر سے دیمک کی طرح کھا گئے، سب کہہ دے وہ سمیٹ لے گا۔